یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اذا دارکو، کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ الذین پڑھنا ہے، الذین پڑھنا ہے، الذین پڑھنا ہے یا نلذین پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے سین کو پڑھنا ہے یا صاد کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کو نوٹ کر لیں کہ پارہ نمبر 8 میں یہ جو لفظ ہے اس کو ہم پڑھیں، الف خالی ہے، دوسری الف کھڑا زبر کے ساتھ ہے، تیسری الف جو ہے وہ کیا ہے؟ مد کے ساتھ ہے، اور چوتھی الف پھر بھی خالی ہے۔ تو ہم نے جمیعا الذی یا جمیعان الذی، تو یہ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 5 5 تشدید جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اکٹھی۔ یہاں پر بھی دیکھیں با کے آگے پھر با آ رہا ہے، تنوین کے بعد با، پھر تنوین کے بعد با، اور دیکھیں تنوین کے بعد میم اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الاعراف میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7 نمبر سورہ ہے، پارہ نمبر 8 میں شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 9 میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہماری چھوٹی سی کاوش ہے قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو سیکھنے کی۔ جب آپ کے اچھے اچھے کومنٹس آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے ویورز ہیں، وہ بہت خوش ہیں اس سیریز کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ کے بہت اچھے کومنٹس آتے ہیں کہ سر ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں، تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فزیکل کلاسز میں ایک ٹیچر تھے جن کی تنخواہ بہت کم تھی، تو اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے، ان کی تنخواہ 12,000 روپے کی ہے۔ تو اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ یہ 12,000 افورڈ کر سکتا ہے پر منتھ کے لحاظ سے، تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لے۔ اگر اس کا کوئی جاننے والا ہے جو کہ یہ اتنے پیسے افورڈ کر سکتا ہے، یا کوئی میرا بہن بھائی تھوڑے پیسے افورڈ کر سکتا ہے پر منتھ دے سکے 2,000 4,000، اور یہ ہم نے 12,000 کمپلیٹ کرنا ہے۔ فزیکل کلاسز میں حفظ کے بچے ہیں، تو اپنی نیک کمائی میں سے یہ حصہ ڈالیں، اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کے نامہ اعمال میں بھی یہ ایصال ثواب ہوتا رہے گا، یا کسی نے اپنے کسی عزیز یا اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس کاوش میں حصہ ڈالنا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ باقی کمپلیٹ گائیڈ میں اس کو واٹس ایپ پر کر دوں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور حروف مقطعات قرآن پاک کی 29 سورت کے شروع میں آتے ہیں، اور جب آپ نے حروف مقطعات کو پڑھنا ہے تو درمیان میں سانس کو نہیں توڑنا۔ یہ 3 مدات آ رہی ہیں، ان کو ہم نے 15 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی 10 سے 15 سیکنڈ ہم نے ان کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم صاد، ٹھیک ہے؟ میم مشدد کے اوپر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے اور مد بھی کرنی ہے، اور ان کے درمیان میں سانس کو نہیں توڑنا۔ آگے آ جائیں۔ بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ سکتہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ چلے سکتہ کرنا سیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سکتہ کرنا ہے تو سانس کو توڑے بغیر روک لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، سکتہ جو ہے نا یہ 1 سیکنڈ آواز کو ڈراپ کرنا ہے۔ جس طرح کوئی چیز ہم پاز کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے سانس کو روک دینا ہے اور پھر آگے اگلے حرف سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہم نے سکتہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اذا دارکو، کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ذال الف زبر ذا، اذا، دال الف زبر دا، اذا دارکو، اس طرح نہیں پڑھنا۔ یہاں پر دیکھیں حتی اذا دارکو، حمزہ زیر ای، ذال دال زبر زد، اذا دال الف زبر دا، اذا دا را زبر را، کاف واو پیش کو، اذا دارکو، اذا دارکو۔
آپ نے کیا کرنا ہے کہ دال کو دال کے ساتھ ملانا ہے اور پھر دال کو اس الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں تو زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ الذین پڑھنا ہے، الذین پڑھنا ہے، الذین پڑھنا ہے یا نلذین پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ایک میں قاعدہ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے علی الظالمین اور پھر پڑھیں گے الذین۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں خالی الف کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے الف کے اوپر کیا لگانا ہے۔ آپ نے ایک بات صرف ذہن میں رکھنی ہے کہ خالی الف کے بعد اگلا حرف لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں اس الف کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ لام، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ الذین، اور اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے علی الظالمین الذین، پھر یہ الف ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ لام کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہ کریں، لیکن نیچے جو آیات کا سائن ہے نا آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور اسلام کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے سین کو پڑھنا ہے یا صاد کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو نوٹ کر لیں کہ پارہ نمبر 8 میں یہ جو لفظ ہے اس کو ہم پڑھیں گے سین، اور صاد کہاں پڑھنا ہے اور سین کہاں پڑھنا ہے اس کی میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے بس وقف کی صورت میں تا کو بھی ختم کریں گے اور اوپر جو دو زبریں ہیں ان کو بھی ختم کریں گے اور ہا کو ساکن کریں گے، طہ زبر طہ، بس طہ، اور آگے جیم کا سائن ہے تو آپ اس کو بس فذکروا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس آیات کو آگے پورا کس طرح کرنا ہے، تو اس آیات کو ہم پورا بھی کرتے ہیں، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک الف خالی ہے، دوسری الف کھڑا زبر کے ساتھ ہے، تیسری الف جو ہے وہ کیا ہے؟ مد کے ساتھ ہے، اور چوتھی الف پھر بھی خالی ہے۔ تو ہم نے کن الف کو چھوڑنا ہے اور کن الف کو پڑھنا ہے؟ اس الف کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس الف کو پڑھنا ہے، پھر اس الف کو پڑھنا ہے اور اس الف کو چھوڑنا ہے۔ مد کے اوپر جو یہ جو الف مد کے اوپر آ رہی ہے نا اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس الف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آگے دیکھیں اس آیات کو دیکھ لیں، بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں جمیعا الذی یا جمیعان الذی، تو یہ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمیعین زبر ع، جمیعا، نون لام زیر نل لام زبر لا، جمیعان اللہ۔ یہاں پر آپ اس کو جمیعا نلا نہیں کر سکتے اور نہ ہی جمیعا الذی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو گول سرکل آ رہا ہے نا اوپر، اس کا مطلب ہے کہ اس الف کو آپ نہیں پڑھیں، اس الف کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو نون کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ نون لام زیر نل لام زبر لا، جمیعان الذی، جمیعان الذی۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 5 5 تشدید جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اکٹھی، اور ان 5 تشدید کے اندر آپ نے سانس کو نہیں توڑنا اور ان کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي، ہا نون زیر ہن، نون زبرنا ہن، با یا زیر بی، یا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، یا لام زیر یل، حمزہ میم پیش میم یا زیر می، یا لام زیر یل لام زبر لا، امی اللہ، امی الذی، ورسولہ النبی الامی الذی۔ یہاں پر دیکھیں ان دو الفاظوں کو دیکھ لیں، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ان کو آپ نے یہاں پر دیکھیں قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے جس کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ کس کو بدلنا ہے؟ با دو زیر بن کو آپ نے با دو زیر بم میں بدل کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟
بعذاب بئیس، یہاں پر بھی دیکھیں با کے آگے پھر با آ رہا ہے، تنوین کے بعد با، پھر تنوین کے بعد با، اور دیکھیں تنوین کے بعد میم اور تنوین کے بعد میم آ رہی ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ یہاں پر ایک رول اپلائی ہو رہا ہے معانی کا، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں من الخیر وما مسنی السوء، ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو آپ نے پھر یہاں پر وقف نہیں کرنا، من الخیر آپ نے یہاں پر وقف کیا اور پھر پڑھیں گے وما مسنی السوء ان انا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو آپ نے ان انا بھی نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ان انا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا، حمزہ نون زیر ان، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، ان انا۔ اور سین کے اوپر سختی کرنی ہے، سین کو 2 بار پڑھنا ہے، پھر اس سین کے اوپر بھی سختی کرنی ہے اور اس سین کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، اور اس مد کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر۔ آگے لاسٹ کو دیکھ لیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فلما اثقلت دعوا اللہ، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں تا کے بعد آگے دال آ رہی ہے، تو لام کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، نا کے لام کو تا سے ملانا ہے، ہم پڑھیں گے فلما اثقلت دعوا اللہ۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 3 حروف آپ نے چھوڑ دینے ہیں، 2 الف اور 1 لام، ان تینوں کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔